الملائكة بأن سجدوا لفريق من المجتمعين وإن قد آية تفسير قوله وقوم يجمعون أسماء مفسرة ولا يقال متصففين ولكن لا يكون بيان التعظيم على أنا لا ندعي أن لا ندعي أنه نص من جميع وجوه بل من واضح وكذا لا يقال إنه استثني فيه يوسف وكيف يسمى القسم بأن الاستثناء ليس من قول التخصيص ولا يكون بقول الأذان مفسرا على أنه استثناء منقطع محتملا بعارض كونه قال في التوفيق إن الأولى بمثال المفسر هو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة لأنهم من الشرع بخلاف قوله تعالى فسجد الملائكة فإنهم من الأخبار والقصص وقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم بذلك يحتمل أنه نص في مضمونه ولم يحتمل التأويل والتسليم ومن باب العقائد في بيان التوحيد واستفاده ولما لم يكن هذا من كان الشرع قال صاحب الجنة إن الأولاد مثال المحكم قوله عليه السلام الجهاد معلم إلى يوم القيامة لأنه من الحكم ولم يحتمل المسألة لما فيه من تطبيق أو تعبيد ثبت نفسه. اچھا مثال دیتے ہیں کہ قرآن عظیم میں جو اللہ نے فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، شارح فرماتے ہیں کہ مثال للمفسر، مفسر کی مثال ہے. فإن قولہ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فسجد الملائکۃ، دیکھو یہ سجدے کے معاملے میں کیا ہے؟ ظاہر فسجد الملائکۃ کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا. نفس صیغے کے سننے سے کیا سمجھ میں آیا؟ سجدہ کر لیا. اچھا، نص فی تعظیم آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تعظیم میں کیا ہے؟ نص. کیوں؟ کہ یہ جو سجدہ تھا یہ تعبدی تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی عبادت کروا رہا ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر تو یہ نص ہوتا معبودیت آدم پر. سمجھ آئیے؟ لیکن آدم علیہ السلام کو معبود بنا رہا ہے فرشتوں کا. کیا بنا رہا ہے؟ معظم بنا رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے. نص تعظیم میں تو اس لیے کہ سجدہ تعظیمی ہے نا. سمجھ آئیے؟ یہ تفسیری کبیر وغیرہ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور سجدہ تعظیمی جو ہے یہ ہماری اس امت کے اس ملت کے علاوہ باقی شرائع میں جائز تھا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اگرچہ یہ معاملہ تو پہلے کا ہے. یہ تو جنت کا واقعہ ہے نا، وہ تو دار التکلیف ہے ہی نہیں نا. لیکن ویسے بھی لکھا ہے فقہاء نے اور مفسرین نے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی
جائز تھا. اس طرح کئی انبیاء کی شرائع میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. ہماری شریعت میں یاد رکھو، ہماری شریعت میں حرام ہے، شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے. کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. شرک اس لیے نہیں ہے کہ شرک تو سجدہ تعبدی ہوتا ہے جو عبادت کی نیت سے ہو. یہ اگر عبادت کی نیت سے نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تھا تو عبادت کی نیت سے تھا. یہ جو سارے سجدے میں گر گئے، یعقوب علیہ السلام کی تعظیم کی تو تعظیم کی نا، عبادت کی. تعبدی سجدہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا، وہ شرک ہے. لیکن تعظیم کے لیے سجدہ ہو، دیکھو نا ہم تعظیم کے لیے سلام کرتے ہیں، تعظیم ہے نا، تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں، تعظیم ہے نا، تعظیم کے لیے ہاتھ چومتے ہیں، تعظیم ہے نا، پیر چومتے ہیں، تعظیم ہے نا. اسی طرح سجدہ کی ایک شکل ہے، یہ بھی سب تعظیم میں داخل تھا، تعظیم میں. باقی شرائع میں ہماری شریعت میں حضور نے نکال دیا کہ یہ تعظیم کی شکل ہماری شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ اس کی مشابہت ہے کس سے؟ تعبدی سجدے سے، عبادت سے. اس مشابہت کی وجہ سے اس کو نکال دیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان سے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حرمت کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ. سجود التحیہ یعنی سجود التعظیم. آئیسوں میں تو ہماری شریعت میں حضور نے کیا فرمایا؟ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو امر کرتا کہ بھئی تو فلاں کو سجدہ کر، یعنی ہماری شریعت میں اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں امر کرتا بیوی کو کہ وہ میاں کو سجدہ کرے، شوہر کو. لیکن بیوی کو بھی یہ حکم نہیں دیا حضور نے. تو جب بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میاں کے سامنے سجدہ کرے تو سمجھو کسی کوئی بھی حکم نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز ہو کہ وہ سجدہ کرے. لہذا سجدہ کرنا کسی غیر اللہ کو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے قبر ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے انسان ہو، یہ سجدہ تعظیمی اگر ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. انسان فاسق ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، ملت سے نہیں خارج ہوتا، کیونکہ یہ عبادت ہے. کہ مشرک ہو جائے ایسا میں تو یہ تعظیم اور تعبد دونوں میں فرق ہے. تعبدی سجدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، لیکن تعظیمی سجدے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. فاسق ہو گیا، گناہگار ہو گیا، ایک حرام کام کیا اس نے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ جو ان وہابیوں نے یہ جو شرک کی مشین لگائی ہوئی ہے نا،
کہ جو جھک گیا کسی کو مشرک ہو گیا، وہ بے وقوف. یہ جھکنا عبادت ہے؟ شرک تو ہوگا تو عبادت سے ہوگا نا. تو یہ جھکنا کون سی شریعت میں عبادت ہے؟ کون سی شریعت میں؟ کس پیغمبر کی شریعت میں جھکنا عبادت ہے؟ کہیں ہے؟ ہماری شریعت میں کہیں ہے؟ ہماری شریعت میں تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پیر نہیں چومے. تو یہ ہاتھ چومنا یہ بغیر جھکنے کا ہو سکتا، اور پیر چومنا یہ بغیر جھکنے کا ہو سکتا؟ سمجھائیے. اور یہ اپنی بیوی کے سامنے جھکتے تو خیر ہے، وہ شرک نہیں ہے. سمجھ آئیے، وہ خیر ہے، وہ سنت ہے. سمجھائیے. اور سنی بیچارہ اگر اپنے باپ کے سامنے جھک جائے اور شرک ہو گئے، شرک ہو گئے. یہ عجیب یار دوگلی پالیسی ہے. ہمارے لیے اور حکم ہے اور ان کے لیے اپنے لیے ان کی اور شریعت ہے اور ہمارے لیے اور شریعت ہے. عجیب دین تو ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو تعظیم اور عبادت میں فرق ہے. عبادت اگر غیر اللہ کی کریں گے مشرک ہو جائے گا، لیکن دار و مدار کس پر ہے؟ شکل تو ایک ہے. سجدہ تعظیمی کی شکل کیا؟ یہی 7 انداموں سے. تو سجدہ تعبدی کیسی ہے؟ وہ بھی 7 انداموں سے. شکل تو ایک ہے، لیکن ایک شرک نہیں ہے، دوسرا حالانکہ شکل ایک ہے. تو فرق کیسے کریں گے؟ فرق نیت سے. یہ جو ساجد ہے نا، ساجد کی نیت کا اعتبار ہے. سمجھائیے. اگر نیت اس نے عبادت کی ہے کہ جس کو سجدہ کر رہا ہوں اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر سجدہ تعبدی ہو گیا، شرک ہو گیا. اور نیت اس کی تعظیم کی ہے تو سجدہ تعظیمی ہو گیا. اب فسق حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن شرک نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا دار و مدار نیت فاعل پر ہوتا ہے. نیت فاعل پر. کوئی شخص اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ما فوق الاسباب جو ہیں وہ استمداد اور مدد مانگنا کسی سے ما فوق الاسباب شرک ہے اور ما تحت الاسباب شرک نہیں ہے. ما تحت الاسباب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ان کا ایک مولوی ہے ابن قیم، اس نے یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی تقسیم کی ہے. ہاں، تو وہ میرے سامنے کسی نے کہا کہ یار یہ تم تو ما فوق الاسباب مانگتے ہو. میں نے کہا مولانا صاحب یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھو نا یہ ڈاکٹر ہے، یہ سبب ہے، اس کے پاس اگر انسان جاتا ہے علاج کرتا ہے تو یہ ما تحت الاسباب ہے، تو یہ جائز ہے. اور خدا سے مانگتا ہے تو یہ ما فوق الاسباب ہے. تو یہ اگر غیر سے مانگے، بزرگ سے مانگے، ولی سے مانگے، قبر سے مانگے، تو یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ تو سبب نہیں ہے اور ڈاکٹر سبب ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ فرق ہے تو کچھ اور ہے. کہنے لگے بس یہی فرق. میں نے کہا اس ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے
اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ شافی ہے حقیقی، حقیقی شفا دینے والا، اس نیت سے جاتا ہے اس فضل رحمان کے پاس کہ یہ شفا حقیقیہ دیتا ہے. پھر بتاؤ مشرک ہے کہ مسلمان ہے؟ کہتے ہیں مشرک ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارا اماتات الاسباب وہ تو اسباب ہے، یہ تو ماتحت الاسباب ہے، یہ کیوں شرک ہو گیا؟ تمہارا تو عقیدہ یہ تھا کہ ما فوق الاسباب شرک ہے اور ماتحت الاسباب شرک ہو، تو یہ تو وہ ماتحت الاسباب بھی شرک ہو گیا. میں نے کہا بے وقوف آدمی، تم ایک ابن قیم کے دم کو پکڑے ہوئے ہو، اس نے ایک غلط بات کی ہے، سمجھائیے. تو تم سب نے اپنے ابا جان کی بات پکڑی ہوئی، وہ تمہارے ابے نے غلط بات کی. دار و مدار جو ہے وہ اعتقاد اور نیت پر ہے. یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ما تحت الاسباب چیز کو بتاؤ. اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ حقیقتاً متصرف ہے، کسی سبب کو آپ مؤثر حقیقی جان لیں تو شرک نہیں ہوگا. سمجھائیے. اس لیے یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ایسی بکواس ہے. اصل مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر. تو سجدہ کی شکل تو ایک ہے، تعظیمی سجدہ کی شکل بھی وہی ہے اور تعبدی سجدہ کی شکل بھی وہی ہے، لیکن فرق کس سے؟ نیت سے. اگر ساجد کی نیت ہے تعظیم کی تو سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور نیت عبادت کی ہے تو وہ تعبدی سجدہ ہے اور وہ شرک غیر اللہ کے سامنے. بات سمجھ آ گئی ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ نص فی تعظیم آدم، کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکنہ یحتمل التخصیص. اب دیکھو احتمال تخصیص تو اس میں ہے. وہ کیا کہ اے سجود بعض الملائکتی، ہاں کہ بعض فرشتوں نے ہو سکتا ہے سجدہ کیا ہو. ہاں فسجد الملائکۃ، تو ممکن ہے کہ فسجد الملائکۃ سے کا مطلب یہ ہو کہ چونکہ کا اکثریت نے کر لیا بعض نے نہیں کیا، تو للاکثر حکم الکل. تو الملائکۃ کا اطلاق جمع کا اطلاق اس کے اوپر، اور ویسے بھی جمع کا اطلاق ما فوق الواحد ما فوق الاثنین پر ہوتا ہے. تو تین نے اگر کیا تو فسجد الملائکۃ ٹھیک ہے. سمجھ آئیے. بأن یکون الملائکۃ عاما مخصوص البعض، کہ ہو سکتا ہے ملائکہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، عام مخصوص البعض ہو، بعضوں نے کیا بعضوں نے نہیں کیا. یہ احتمال تھا کہ نا. اسی طرح وہ یحتمل التاویل، تعویل کا بھی احتمال ہے. وہ کیسے کہ بأن سجدوا متفرقین او مجتمعین، کہ بے سجدہ فرشتوں نے کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ کیا ہو. ہاں ہر فرشتہ ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، آسمان میں کھڑا ہے، کوئی زمین میں کھڑا ہے. تو بھائی تو متفرقین. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے اور جمع کی اسی سے کر لیا. کوئی اگر اعتراض کرے کہ الملائکہ جمع مؤنث یہ تو سوال ہی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ اس کے بعد الملائکۃ اجمعون، ہمیں یہ اجمعون کا لفظ ہے، اس لیے یہاں پر الف لام کو استغراقی معنی کرنے میں ضرورت نہیں ہے. سمجھائیے. وہ تو اس وقت کرتے ہیں جب استغراق کی ضرورت ہو اور یہاں مطلب یہ کہ کوئی معنی بھی نہ ہو. تو یہاں تو اجمعون خود آیا ہوا ہے، سمجھائیے، اس لیے یہاں پر اس کی ضرورت
نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی موجود ہے کہ اگر استغراقی معنی میں کر لیتے ہو تو استغراق تو ہو جائے گا تمام فرشتوں کا کہ فرشتہ سجدہ تو سب نے کیا، لیکن اب پھر بھی احتمال ہے متفرقین کیا کہ مجتمعین کیا، تو احتمال تو پھر بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اجمعون کا لفظ آیا ہوا ہے، تو اس لیے الف لام کو اگر کرو گے تو ایک احتمال تو اس میں رہ جائے گا کہ سب نے کیا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن متفرقین کیا کہ مجتمعین کیا، یہ ایک احتمال تو پھر بھی رہے گا۔ آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی فانقطع احتمال التخصیص بقولہ کلہم فسجد الملائکۃ کلہم، وہ تخصیص جو بعض نے کیا بعض نے نہیں کیا وہ تو کلہم سے ختم ہو گیا۔ وہ احتمال التاویل، ہاں کہ پتہ نہیں متفرقین کیا ہے کہ مجتمعین کیا ہے، یہ احتمال جو ہے بقولی اجمعون۔ اجمعون میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ کہ سب نے کیا، تو کلہم نے اس کے اوپر بھی دلالت کر دی، لیکن اجمعو کا لفظ ہے اس کے ضمن میں بھی یہ چیز موجود ہے، سب نے کیسے، اور ہیئت بھی بتا دی کہ ہیئت اجتماعی سے کیا، ہیئت۔ تو اب دیکھو جب یہ کلہم اجمعون یہ دونوں چیزیں آ گئی فصار مفسرا، اب کیا بن گیا؟ مفسر بن گیا۔ اچھا اب کہتے ہیں یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ایک احتمال تو یہاں باقی ہے، وہ یہ کہ چلو ٹھیک ہے ہیئت اجتماعی سے سب نے کیا اور ہیئت، یہ باتیں تو ہو گئی ہیں، لیکن ایک احتمال تو اس میں باقی رہا، وہ یہ کہ سب نے کیا تو ایسا صف بنا کر کیا، صف میں کھڑے ہو گئے، یا آدم علیہ السلام کے بدن کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے تو سجدہ کیا، یہ احتمال تو یہاں پر باقی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ولا یقال انہ یبقى احتمال کون متحلقین او متصففین، یہ احتمال تو ہے نا، تو کہتے ہیں یہ احتمال کے لیے سوال نہ کیا جائے لأنہ لا یضر فی بیان التعظیم، کہ ہمارا مقصد تو کیا ہے کہ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے، تو تعظیم کیسے ثابت ہوگی کہ سب نے کیا ہو، بہیئت اجتماعی کیا بس، باقی سب نے کیا ہیئت اجتماعی سے کیا تو صف میں کیا یا ایک گول دائرے میں کیا، یہ دونوں صورتیں، ان میں سے کوئی صورت ایسی ہے جو تعظیم کے منافی ہو؟ دیکھو تعظیم کے منافی وہ ہے کہ بعض نے کیا ہو بعض نے نہ کیا ہو، تعظیم کے منافی ہے، یا تعظیم کے منافی یہ دیکھو کہ دو ادھر کھڑے سجدہ کر رہے، دو ادھر رشکئی میں کھڑے سجدہ کر رہے، تین جو ہے وہ نوشہرہ میں کھڑے سجدہ کر رہے، 10 جو ہے وہ پپی میں کھڑے سجدہ کر رہے، 20 جو ہے وہ پشاور میں کھڑے سجدہ کر رہے، 8 جو ہے وہ مردان میں کھڑے سجدہ کر رہے۔ اس سے تعظیم کا پتہ لگتا ہے یہ تعظیم کے منافی ہے۔ تو جب سب نے کیا اور ہیئت اجتماعی سے کیا بس تعظیم ہو گیا، مکمل ہو گئی۔ اب سب نے کیا ہیئت اجتماعی سے کیا، صف کی شکل میں کیا یا ارد گرد کھڑے ہو گئے کیا، یہ دونوں یہ دونوں تعظیم کے افراد ہیں، دونوں میں تعظیم اس طریقے سے بھی کیا، لہذا یہ احتمال منافی تعظیم نہیں ہے۔ علا
دوسرا جواب دیتے ہیں اس کا. دوسرا جواب یہ کہ دیکھو بھائی، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ آیت مفسر ہے، یہ آیت، تو ہم نے یہ کب کہا ہے کہ یہ مفسر من جمیع الوجوہ ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہا. تو اگر ایک احتمال اور نکل آئے تو نکل آئے. یہ ہم نے کہا کہ یہ مفسر ہے من بعض الوجوہ، کہ وہ احتمال تخصیص نہیں ہے اس میں، اور یہ خاص احتمال تعویل جو تعظیم کے منافی ہے وہ نہیں ہے اس میں. بس باقی اگر 15-20 احتمال اور بھی تم نکال دو تو کوئی بات نہیں، ان وجوہ سے یہ مفسر نہیں ہوگا نا. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علاوہ بات یہ کہ انا لا ندعی انہ مفسر من جمیع الوجوہ بل من بعضها، بعض الوجوہ سے مفسر ہے. ایک اور سوال ہوتا ہے وَكَذَا لَا يُقَالِ إِنَّهُ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ إِبْلِيسُ فَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا. کہتے ہیں اس میں تو آگے کیا فرمایا کہ الا ابلیس، تو اس میں تو ابلیس کا استثناء موجود ہے. تو استثناء تو تخصیص ہے نا بھائی، بعض افراد کو نکال دیا نا. تو جس میں تخصیص ہو وہ تو مفسر نہیں ہوتا. ایسو میں وَكَيْفَ يَصِيرُ مُفَسَّرًا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ، کہ تخصیص کی تعریف تم پڑھ چکے ہو کہ تخصیص کلام مستقل متصل سے ہوتی ہے. تخصیص کے لیے کیا ضروری ہے کہ کلام مستقل ہو اور متصل ہو. تو یہ الا ابلیس یہ کلام مستقل ہے، استثناء تو کلام مستقل نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی غیر مستقل چیز، اس لیے وہ تخصیص فلا يضر لکون الکلام مفسرا. ایک اور جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ استثناء اگر 5 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ استثناء مخصص بن سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مخصص بنے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ استثناء بنے گا جو متصل ہو، کیونکہ ما قبل سے مخرج ہوگا نا، وہ ما قبل میں داخل ہوگا تو پھر اس کا اخراج کیا تو تخصیص ہو گئی اس میں. تو یہاں تو استثناء منقطع ہے. یہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ تھا، وہ تو خود کہتا ہے خلقتنی من نار، تو فرشتے نار سے پیدا، تو یہ تو اصل میں فرشتہ تھا ہی نہیں. سمجھائیے؟ لیکن فرشتوں کا ذکر ہوا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں تک کلام تام ہو گیا. لیکن الابلیس، الا بمعنی لیکن اسلام منقطع، لیکن الابلیس لم یسجد، لیکن الابلیس، ہاں تو یہ الا بمعنی لیکن ہے اور یہ استثناء منقطع ہے. تو جب استثناء منقطع ہو تو استثناء منقطع کی وجہ سے کوئی تخصیص آتی ہے؟ کچھ نہیں، وہ تو ما قبل سے مخرج نہیں ہے، یہ الگ کلام ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں تک کلام تام ہو. یہ لیکن سے تو آگے اور کلام ہے کہ لیکن الابلیس لم یسجد، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. علی انہ استثناء منقطع، علاوہ اس کے دوسرا جواب یہ کہ یہ تو استثناء منقطع ہے، تو منقطع سے تو تخصیص نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک یا کہتے ہیں یار یہ ابلیس تو ناری تھا نا، یہ تو فرشتہ تھا نہیں، تو او مبنی علی التغلیب، تو یہ ناری جو ہے یہ نوریوں کے درمیان میں بس گیا. ناری کیا ہے؟
نوریوں میں بس گیا تھا. جیسے سنیوں کے گاؤں میں کوئی وہابی پنجپیری دوس آ جائے اور وہ وہاں مکان بنا لے اور وہ سنیوں میں بس گیا, بس رہتا. یہ وہابی جو ہے یہ سنیوں میں بس گیا. ہمیں آئیے رہتا رہا فرشتوں میں. تو جب سجدے کا نمبر آیا تو ناری اور نوریوں کا فرق آ گیا, سنی اور وہابیوں کا فرق ظاہر ہو. جو تعظیم کے قائل تھے انہوں نے تو تعظیم کر لی, جو تعظیم کو شرک کہتے ہیں انہوں نے کہا سیدھا کھڑا, کہتے یہ ٹیڑھا ہوتا, یہ شرک ہے. سمجھ آئیے. تو وہابیت اور سنیت کا امتیاز ہو گیا. آئی سمجھے, اللہ نے فسجدو کا حکم دیا وہابی کو سنیوں سے. ہاں اسی لیے اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ جل مجدو ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو ایک حال پر گٹ مٹ ملتبس چھوڑ دے گا, بلکہ کیا کرے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب. خبیث کو طیب سے تو جدا کر دیا نا, ایک فسجدو کا حکم دے دیا, جدا کر دیا خبیث کو. وہ تو بس گیا تھا بیچ میں, وہ تو رہ رہا تھا. تو جب ممتاز ہو گیا تو پھر کہا فخرج فإنک رجیم. ہاں یہ تیری جگہ نہیں ہے, یہ تعظیم والوں کی جگہ ہے. یہ جو میرے انبیاء کے میرے مقربین کی تعظیم کریں گے یہ ان کی جگہ ہے, یہ وہابیوں کی جگہ نکل جائے. سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ بات ہو گئی بھائی کہ او مبنی علی التغلیبی, کہ یہ اصل میں تھا وہابی, ناری تھا, تو یہ تو نوریوں میں آ کر رہ گیا تھا. تو فسجد الملائکہ, تو ملائکہ کا اطلاق جو ہوا اس کے اوپر یہ کیسے ہو گیا تغلیباً, تغلیب کہ وہ زیادہ فرشتے تھے نا. یہ تو ایک مولوی جو ہے وہ بھی آ کر ادھر بیٹھا ہوا تھا, تو غالب تو وہی تھے. اس لیے ملائکہ کہہ دیا ہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, کیسا ہے ہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تو دیکھو اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کو ہم نے کہا ہے. اب یہ دوست تو فرشتہ تھا نہیں, تو اس کو تو حکم ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہتا نہیں حکم میں داخل ہے. کیسے داخل ہے تقریباً, کہ وہاں جو بس رہا تھا تو اس کو بھی تغلیباً فرشتہ کہہ دیا گیا, اس لیے اس کو شامل کیا گیا. تو جب شامل کیا گیا تو فسجد الملائکہ کل مجمعون الا وابی. سمجھ آئیے. تو اس لیے کہتے ہیں او مبنی علی التغلیبی. اچھا وقضا لا یقال, کہتے ہیں ایک اور بھی سوال یہاں ہوتا وہ یہ کہ بھائی میرے یہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, یہ تو ہے خبر. اللہ جل مجدہ نے فرشتوں کے سجدہ کرنے سے اخبار کر دیا, خبر دے دی نا. تو اخبار میں احتمال نسخ ہوتا,
اخبار منسوخ ہوتے ہیں. وہ کسی نے آ کر کہا کہ وہ فلاں بابا مر گیا, اس نے خبر دی نا, تو یہ خبر منسوخ ہو جاتی. اخبار میں تو نسخ کا احتمال نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ لا يقال انه خبر لا يحتمل النسخ. سمجھ آئیے؟ تو جب یہ خبر ہے نسخ کا احتمال اس میں نہیں ہے, تو میرے بھائی جس میں نسخ کا احتمال نہ ہو وہ تو محکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو محکم کے لیے مثال دینی چاہیے, مفسر کے لیے نہیں. یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر. عائشہ میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو, لأن اصل هذا الكلام كان محتملا للنسخ. ہاں, اصلی کلام جو تھا وہ احتمال نسخ اس میں تھا, لیکن وإنما ارتفع هذا الاحتمال بعارض كونه خبرا. یہ احتمال اٹھ کیسے گیا؟ بعارض كونه خبرا. تو دیکھو یہ تو عارض ہے, اصل بات جو ہے وہ اصل کی بات ہوتی ہے, تو بے اعتبار اصل اس میں احتمال نسخ تھا. کیوں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اسْجُدُوا یہ حکم شرعی ہے کہ نہیں ہے؟ تو امر ہے نا بھائی, خبر تو نہیں ہے, انشاء ہے. تو بے اعتبار اصل اس کے اندر نسخ کا احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو خبر بعد میں بن گیا جب سجدہ کر لیا فرشتوں نے. سجدہ جب ہو چکا تو ہو چکنے کے بعد کیا بنا؟ فسجد الملائکۃ بن گیا. تو وہ تو بعد میں بنا ہے خبر. بے اعتبار اصل تو کیا تھا؟ اسجدوا لآدم. اصل کے اعتبار سے تو یہ تھا. تو اس میں احتمال نسخ ہے کہ نہیں ہے؟ فلا ضیر فیہ, اس لیے کہتے ہیں اس میں ضرور نہیں ہے. ولہذا قال فی التوضیح, کہتے ہیں یہ چونکہ اعتراض ہوتا تھا یہاں پر کہ بھئی یہ تو خبر ہے, خبر میں تو احتمال نسخ نہیں ہوتا, یہ تو مفسر کی مثال ہے, وہ کیا نام ہے, محکم کی مثال ہے. اس لیے کہتے ہیں یار صاحب توضیح جو ہے نا, اس نے اس مثال کو ہی چھوڑ دیا. اس مثال کو ہی اس نے کہا الاولا فی مثال المفسر وقوله تعالی وقاتل المشرکین کافۃ. یہ حکم شرعی ہے, دیکھو قاتلو, تو احکام شرعیہ میں احتمال نسخ ہوتا ہے نا. کہتے صاف مثال دے دو, صاف مثال کہ قاتل المشرکین کافۃ لأنه من احکام الشرعی, کہ یہ احکام شرعیہ میں سے, تو احکام شرعیہ میں سے, تو یہ مفسر کی صحیح مثال ہے. ہاں, بخلاف قولی تعالی فسجد الملائکۃ فإنه من الاخبار والقصص, یہ تو اخبار میں سے, تو اخبار میں سے, تو اخبار میں تو پھر نسخ کا احتمال نہیں ہوتا, تو وہ تو محکم بن جاتا ہے. تو کم از کم نسخ کا احتمال تو اس میں چاہیے نا. تو جب نسخ کا احتمال ہوگا مفسر میں تو اس کے لیے یہ مثال چاہیے. آئیسو میں ہو گیا.